تو سرکار خالی ہاتھ سے بھی دے تب بھی بھر دیتے ہیں. یقین نہ آئے تو یہ حدیث پاک سنیں بخاری شریف سے. کہاں سے؟ بولیے ذرا سارے. بخاری شریف، ون آف دا 6 authentic books of حدیث بخاری شریف ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 3648، 3648 حدیث نمبر ہے. اب سنیں ذرا کیا بات ہے، کمال ہے. حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے راوی حدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں. تو سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3648 میں بیان ہوا ہے کہ سبب کیا بنا. بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، آپ کرم فرمائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ سے سنوں مجھے یاد ہو جائے، جو سنوں مجھے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی پنساری کے پاس جاؤ، کوئی معجون کھاؤ، کوئی دعا کھاؤ، کوئی بادام کھاؤ تاکہ تمہارا حافظہ پکے. میں کوئی دوائی دیتا ہوں؟ یہ نہیں سرکار نے فرمایا. فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا دو اپنی. کیا پھیلا دو؟ ابسط ردا کا، اپنی چادر پھیلا دو. بخاری شریف حدیث ہے. صحابہ کرام حضور سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی چادر پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، سرکار نے ایسے لپ بھرا اور ایسے ڈال دیے خالی، ایسے لپ بھر کے نا ہوا میں ایسے جیسے کوئی چیز ڈالتے ہیں ایسے ڈال دی. فرمایا یہ چادر کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے چادر اکٹھی کی، سینے سے لگا لی. کہا کہ ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فما نسیت شیئا بعد ذالک، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز. امام احمد رضا محدث بریلوی واجد میں آگے کہتے ہیں سرکار خالی ہاتھ سے دیں تو بھر دیں، جب بھر کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. جو آتا تھا سرکار عطا فرما دیتے، پاس جمع تو کرتے ہی نہیں تھے نا. کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کہیے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھولا ہی نہیں، اس لیے پھر سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. اچھا بعد میں ایک موقع آیا، آپ کی عمر بڑی زیادہ ہو گئی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت سن کے لوگ آتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں تو اب وہ بڑی عمر کی وجہ سے حدیثیں کہیں آگے پیچھے نہ کر دیں، کوئی مضمون آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو ان کا امتحان ہونا چاہیے. تو گورنر مدینہ نے کہا بھی اتنے بڑے صحابی جلیل کا امتحان کون لے، تو ہیلا کرنا چاہیے کوئی. انہوں نے گھر میں دعوت رکھی اور کہا جی ہم آپ سے حضور کی حدیثیں سننا چاہتے ہیں، آپ کی دعوت بھی کی ہے، تشریف لائیں. اور پردے کے پیچھے ایک کاتب بٹھا دیے کہ جو حدیثیں بیان کریں وہ لکھتے چلے جاؤ. انہوں نے 100 حدیثیں بیان کی زبانی. کتنی حدیثیں؟ 100 حدیثیں بیان کی. کاتب نے لکھ لی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، سامنے بیٹھ کر بھی لکھنے کی ضرورت نہ کی کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ میرا امتحان لیتے ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرا، اب امتحان تھا نا، کچھ عرصہ گزرا تو دوبارہ بلایا کہ جی اس دن بڑا مزہ آیا تھا، آپ نے سرکار کی 100 حدیثیں سنائی، وہی 100 ہم پھر دوبارہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہی سن کے بڑا لطف آیا تھا. حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے اور آپ نے وہی 100 حدیثیں جو پہلے بیان کی تھیں وہ دوبارہ بیان کی. کاتب وہ اپنا لکھا ہوا ساتھ دیکھتا رہا. تو جب آپ تشریف لے گئے تو گورنر مدینہ نے کہا ہاں بھائی بتاؤ. انہوں نے کہا جناب 100 حدیثیں بلا کم و کاس جیسے پہلے بیان کی تھی ویسے ہی آپ بیان کی، ترتیب بھی نہیں بدلی، ترتیب بھی آگے پیچھے ہو جائے، اسی ترتیب سے 100 بیان کی. انہوں نے کہا کمال ہے بھائی، اللہ اکبر، یہ سرکار کا کرم ہے کہ بڑی عمر میں جا کے بھی حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے. یہ سرکار کا کرم تھا. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو. تو یہ سرکار کی بھیک ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو.